السلام علیکم ناظرین، آج 7 اگست کا دن ہے۔ آپ کو بتائیں گے کس وقت دریائے چناب کی صورتحال کیا ہے۔ سندھ کے حوالے سے، دریائے سندھ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ آج 7 اگست کی سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، دریائے چناب میں جو ہے وہ جو ہائی الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا تھا کل کے آج کا دن 7 اگست کو جو ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد ہے وہ 1.5 لاکھ کیوسک ہو جائے گی۔ اگر کل کی بات کریں 6 اگست کی، تو یہاں پر جو پانی کی آمد تھی وہ 1,20,000 تھی، اور جہاں سے جو پانی کا اخراج تھا وہ 1,02,000 تھا۔ لیکن اگر آج 7 اگست کی بات کریں تو وہی بات ہوئی ہے، اس میں جو درمیانے درجے کا سیلاب ہے اس کی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر ہیڈ مرالہ کے مقام پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ 1,50,000 ہے، اور یہاں پر سے جو پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے وہ 1,10,000 ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کی ٹوٹلی جو صورتحال ہے وہ بھی بتائیں گے۔ پچھلے 3 سے 4 روز میں جو دریائے چناب کے ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں وہاں پر شدید بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر جو الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہیڈ خانگی، اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد، اس کی بھی آپ کو صورتحال بتائیں گے کہ مزید آنے والے 24 گھنٹے تک یہ پانی جو سا ہے وہ ہیڈ خانگی، ہیڈ قادر آباد تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، جھنگ اور چنیوٹ، جہاں تک یہ دریائے چناب کا علاقہ ہے، آنے والے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران یہ پانی تقریباً یہاں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، جس کے بعد مزید اس علاقے پر پیچھے جو سا ہے وہ مزید دریائے چناب کے علاقے پر آنے والے 3 سے 4 روز جو بارشیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اگر آنے والے دنوں پر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو جھنگ اور چنیوٹ تک جو سا ہے یہ سیلابی صورتحال بن سکتی ہے، مزید اگر بارشیں ہوتی ہیں۔ فی الحال اس وقت جو بارشیں ہیں یہ بھی جو پانی ہے جو دریا کے فلیٹ ایریے ہیں، سیدھے ایریے ہیں، وہاں پر یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، جہاں سے ہیڈ مرالہ سے لے کر اور جھنگ اور چنیوٹ تک جتنے علاقے ہیں اس کے جو بیلٹ کے اوپر لوگ دریائے چناب کے اوپر موجود ہیں، جن کے یہاں پر ڈیری فارم ہیں، جن کے یہاں پر کوئی اجناس وغیرہ سٹور کیا ہوا ہے، کچھ گھر ہے، آپ لوگ یہ علاقہ فی الحال 4 سے 5 روز کے لیے چھوڑ دیں، اپنے جانوروں کو فی الحال یہاں سے نکال لیں آپ۔ اس کے علاوہ جو FFT ہے انہوں نے جو بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے وہ دریائے چناب کے ارد گرد جو علاقے ہیں یہاں پر کسی وقت بھی جو بارش ہے وہ شروع ہو سکتی ہے آنے والے 4 سے 5 روز۔ انہی علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں، اس لیے اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جو پانی ہے یہ مزید بھرے گا اور مزید مشکلات کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر بات کریں منڈی بہاؤدین کے جو شہری علاقے ہیں، حافظ آباد کے، اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد کے، تو جو دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر جتنے علاقے ہیں ان سب کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تاہم جیسے ہی دریائے چناب کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی اس کے علاوہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو سندھ کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کوہ سلمان کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی آنے والے دنوں پر جو بارشیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ فی الحال کوہ سلمان کے جو پہلے ہی علاقے ہیں یہاں پر 24,000 کا جو کیوسک کا جو ریلا تھا یہ بکھرا تھا 5 اگست کو، جس نے راجن پور کے بہت سے علاقوں کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو بند ہیں وہ ٹوٹے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے گھر اور فصلیں، جو سی کھری فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں۔ بیلا کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید جو اس کا لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ رات 6 اگست کی بات کریں تو اس کے ارد گرد کے علاقوں پر بھی بارش دیکھنے کو ملی ہے، جس کی وجہ سے 4 لاکھ اس کا جو پانی کی آمد ہے اور یہ 4 لاکھ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ، یہ بھی یہاں پر بھی پانی میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور یہاں پر بھی جو فلیٹ ایریا ہے وہاں پر نقصانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چشمہ کے مقام پر تھوڑا سا پانی نیچے آیا ہے۔ اس کے علاوہ تونسا، گڈو، سکھر، ان علاقوں پر، ان براجوں پر ابھی تک پانی ویسے کا ویسا ہی ہے، جو کہ آنے والا جو دن ہے یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ساؤتھ پنجاب اور کچھ جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں جو اس سے تباہ ہوئے ہیں، اگر اس کی صورتحال آپ کو بتاتے چلیں کہ جام پور میں بھی اس وقت جو سا ہے وہ سیلابی صورتحال ہے۔ 50 سے زیادہ جو گاؤں ہیں یہاں پر وہ خالی کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ
علاوہ یہاں پر اگر صورتحال کی بات کریں تو سیلابی ریلے نے بہت سے جو گھر گاؤں اور بہت سی تیار فصلیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ رجحان شاہ والی کے مقام پر جو بستی لشاری ہے یہاں پر بھی جو پانی ہے وہ داخل ہوا تھا، اور یہاں پر بھی مزید جو پانی ہے وہ آنے والے دنوں پر داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو پانی کی سطح ہے وہ ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے۔ اگر بات کریں پیچھے ڈیم کے حوالے سے تو تربیلا اور منگلا کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ جو ان سے وہ خراب نظر آ رہی ہے۔ پانی مزید ان علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے پانی مزید اس میں جو ہے وہ سٹور کیا جا رہا ہے۔ فی الحال جتنا بھی ہو سکے کم پانی چھوڑا جا رہا ہے، لیکن جتنا چھوڑا جا رہا ہے وہ بھی آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی، اگر بات کریں اداروں کے حوالے سے تو ایف ایف ٹی کی طرف سے دریائے چناب میں اس وقت جو ہے وہ درمیانے درجے کے جو سیلاب کا الرٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ تاہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، اور بہت سی جگہ پر جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ستلج کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اوپر گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ سلیمانگی، ہیڈ اسلام، یہاں پر جو ہے وہ صورتحال نارمل ہے، بالکل ہی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ اگر مزید ہماچل پردیش کے علاقوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر آنے والے دنوں پر جو مشکلات ہے وہ دریائے ستلج کے بیلٹ کے لوگوں کے لیے، جو کہ گنڈا سنگھ سے لے کر بہاولپور تک کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر پونگ اور بھاکرا ڈیم کی بات کریں تو ان کا جو لیول ہے پانی بہت زیادہ انہوں نے سٹور کر لیا ہے۔ جتنی بارشیں ہوئی ہیں ابھی تک پانی چھوڑا نہیں گیا ستلج کے اندر انڈیا کی طرف سے۔ اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں 15 اگست یا اس کے بعد تو اب ان کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے پانی کو سٹور کرنے کی، تو پھر وہاں سے پانی چھوڑا جائے گا، جو کہ دریائے بیاس میں چھوڑا جائے گا، جو کہ بھارتی پنجاب کو تباہ کرتا ہوا گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے بارشوں کے اوپر۔ اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر صورتحال سندھ کی بھی خراب ہوگی، ستلج کی بھی خراب ہوگی اور چناب کی بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بارش ہے وہ بھی رحمت کی برسائے۔ تاہم ابھی ساون کا مہینہ ہے، ابھی اگلا پورا مہینہ بھادروں کا باقی ہے، تاہم 30 ستمبر تک یہ صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر مزید جیسے پچھلے 2 سپیل گزرے ہیں، اگر مزید 1 سے 2 سپیل ایسے آ جاتے ہیں تو پھر ان تینوں دریاؤں کی جو صورتحال وہ مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک خیر خیریت سے یہ وقت گزار دے اور 2023 جیسا ہمیں سامنا نہ ہی کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور آپ کو جو ہر طرح کی اپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے گی۔